بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی من نسبہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الامی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین کرام، ہم سورہ انعام کی فضیلت، پھر اس کی آیات کی فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کو اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 اس کی ایک بہت زبردست فضیلت آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی بہت بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، وہ چاہے کینسر کا مرض ہو، چاہے وہ پیٹ کے کسی بھی عارضے کے اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ اس کے ڈائلسس ہو رہے ہوں یا ڈاکٹرز نے اس کو جواب دے دیا ہو اور وہ بیماری اس کی اس حد تک بڑھ چکی ہو، تو فرمایا کہ اگر وہ شخص روزانہ 313 مرتبہ، ٹائم کی اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، روزانہ 313 مرتبہ ایک ہی ٹائم کے اوپر 313 مرتبہ اس آیت کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو 313 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا پانی کے اوپر دم کر کے پی لے، یا ویسے ہی اس کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی وہ بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اس آیت کی برکت سے اور قرآن شریف کی برکت سے۔ اور پھر اس کی دوسری فضیلت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو اس طرح سے پڑھے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جائے، اتنا اضافہ اس کے رزق کے اندر ہو جائے کہ وہ بانٹنے والوں میں شامل ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ رہے اللہ رب العزت کے سوا، تو فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بے پناہ رزق کے اس کے گھر میں آمد ہو جائے، اس کی زندگی میں آمد ہو جائے، اس کی عزت بے پناہ بڑھ جائے، اس کی شہرت بے پناہ بڑھ جائے، اس کی جو نیک تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ شخص 40 دن تک متواتر ہر نماز کے بعد، یعنی کہ 40 دن ہر نماز کے بعد، یعنی کہ پانچوں نمازوں کے بعد 101 مرتبہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس کی شہرت جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گی۔ اور پھر اسی سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کی تیسری فضیلت جو ہے اس کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی بد زبان ہے یا شوہر بد زبان ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، یا بیٹا بد زبان ہے، نافرمان ہے، یا بیٹی نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتے، تو فرمایا کہ ان کے اوپر 21 دن 786 مرتبہ یہی آیت، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس ٹائم مرضی پڑھے، روزانہ 786 مرتبہ 21 دن پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کے ان کو پانی پلا دیں، یا ویسے ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ بے راہ روی کا شکار نہیں رہیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ وہ بد زبان ہے تو ان کی بد زبانی ختم ہو جائے گی، شوہر اگر گالم گلوچ کرتا ہے تو اس کی گالم گلوچ ختم ہو جائے گی، بیوی اگر بد زبان ہے تو اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی، اس کی زبان کے اندر اخلاص آ جائے گا، بیٹا یا بیٹی نافرمان ہے تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور اسی ہی کی سورہ انعام کی آیت نمبر 45 اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، شرط یہ ہے کہ مقصد جائز ہو، ناجائز نہ ہو،
جائز مقصد ہو ناجائز نہ ہو. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جائز مقصد ہو ناجائز مقصد نہ ہو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری باتوں کو اپنے اوپر خود ہی جائز مسلط کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے لیے تو یہ جائز ہے. نہیں، جائز مقصد ہو تو جائز مقصد کے حصول کے لیے تہجد کے وقت 41 مرتبہ پڑھیں. پہلے تہجد کی نماز ادا کریں، 2 رکعت ادا کر لیں یا 4 رکعت ادا کر لیں، 6 کر لیں، 8 کر لیں، 10 کر لیں، 12 کر لیں، جتنی آپ کو آسانی ہے اتنی آپ تہجد کی نماز ادا کریں. اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کو پڑھنا ہے. اور اس آیت نمبر 45 کو 41 مرتبہ یعنی کہ 41 ٹائم اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور مقصد کے حصول تک اس کو جاری رکھیں. جب آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ العزیز ابھی آپ چند ہی دن پڑھیں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. اور جب آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد ضرور پوری کرے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے اور اس کے فیض سے مستفیض ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.